خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آگاہی کے لیے، معلومات پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ناک کان گلے کے امراض کے بارے میں ہم آپ کو معلومات پہنچا رہے تھے۔ کچھ ناک کے امراض کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ گلا اگر خراب ہو اور گلے کے غدود میں سوزش یعنی کہ انفیکشن، ٹونسلز، نزلہ زکام، ناک کا بند ہونا، بلغم کا حلق میں گرنا، خراٹے لینا، آواز کا بیٹھ جانا، گردن میں گلٹیاں ناک اور گلے کی عام بیماریاں ہیں جس کا 100% علاج ممکن ہے۔ تاہم احتیاطی تدابیر کے طور پر سب سے زیادہ زور اس بات پر دینا چاہیے کہ اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے نمک ملے پانی سے غرارے کرنا اور ناک صاف کرنا سکھائیں۔ نزلہ اور زکام کے ابتدائی کیفیت میں یہ غرارے اس لیے بھی سود مند ثابت ہوتے ہیں کہ وائرس ابھی صرف ناک کی پتلی جھلی پر حملہ آور ہو رہا ہوتا ہے۔ بچوں میں نکسیر کی ایک بڑی وجہ ناک میں بار بار انگلی ڈالنا اور ناک کی سوزش ہے یعنی کہ انفیکشن ہے، جو کہ انفیکشن کے بعد انفلیمیشن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ابتدائی علاج کے طور پر ناک کو 5 منٹ تک انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان دبائیں اور خاص طور پر جو اگلا حصہ ہے ناک کا، اس جگہ پر یہ جو سرکولیشن ہے وہاں سے بلیڈنگ ہوتی ہے۔ منہ سے سانس لیں اور منہ اور چہرے پر ٹھنڈا پانی یا برف لگائیں تو اس سے یہ نکسیر بند ہو سکتی ہے، کیونکہ اگلے حصے میں ناک کے بالکل فرنٹ کے اوپر یہ خون کی نالیاں ہوتی ہیں، اگر ان کو دبا دیا جائے گا تو خون کا بہنا بند ہو سکتا ہے، نکسیر بند ہو سکتی ہے۔ آواز بیٹھ جانے کی صورت میں گلے کو آرام دیں۔ بھاپ لینا بھی مفید ہے، لیکن اگر ایک ہفتے میں زیادہ آواز بیٹھی رہے تو کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ چند مفید مشورے بھی ہم دینا چاہیں گے آپ کو کہ کان کی صفائی کے لیے سلائی یا کوئی سخت چیز نہ ڈالیں۔ خارش کی صورت میں کان سے باہر ہی خارش کریں۔ کان میں اگر کوئی کیڑا مکوڑا چلا جائے تو کان میں ڈراپس صاف تیل یا پانی لیٹ کر ڈالیں اور کان بھر دیں، اس سے کیڑا باہر آ جائے گا یا مر جائے گا۔ چھوٹے بچوں میں فیڈرز یا بوٹل فیڈنگ کا زیادہ استعمال کانوں میں انفیکشن کی بڑی وجہ ہے۔ بچے کو لیٹ کر فیڈر دینے سے یہ انفیکشن زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر میٹھے دودھ میں جراثیم خوب پھلتے پھولتے ہیں۔ شروع میں اس پر توجہ نہ دی جائے تو یہ انفیکشن حلق میں ہوتا ہوا کانوں میں چلا جاتا ہے، کیونکہ بچوں میں جو ایک ٹیوب ہوتی ہے جو کان کو گلے سے ملاتی ہے، جسے یوسٹیشن ٹیوب کہتے ہیں، وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے، جبکہ یہ ٹیوب بڑے افراد کے اندر ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور اس کی لینتھ اور اس کی لمبائی بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو بڑی عمر میں کھانے کے جو اجزاء ہیں یا شوربہ ہے یا جو مختلف چیزیں ہیں وہ کان میں داخل ہونے کے کم خطرہ ہوتا ہے، مگر بچپن میں کیونکہ یہ جو ٹیوب ہے بہت چھوٹی ہوتی ہے اور سیدھی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جو دودھ ہے یا جو بھی لکوڈ وغیرہ دیے جاتے ہیں وہ کان میں جانے کا خطرہ بہرحال رہتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد خود اور بچوں کو بھی دانتوں کے سافٹ برشنگ اور غرارے کروائیں۔ سائیکل یا موٹر سائیکل سوار کو دوران سفر ناک کو ماسک یا کپڑے سے ڈھانپنا چاہیے یا ہیلمٹ استعمال کرنا چاہیے۔ خراٹے آنے کی صورت میں ورزش کی عادت ڈالیں، غذا کم کر دیں، وزن پر کنٹرول کریں۔ مچھلی کا کانٹا گلے میں پھنس جائے تو نرم پھل یا روٹی کے نوالے کھائیں۔ عام طور پر ایسا کرنے سے کانٹا گزر جائے گا اور حلق میں انگلیاں نہ ماریں۔ مصنوعی بدتیسی استعمال کرنے والے رات کو مصنوعی دانت اتار کر سوئیں تو بہتر ہے۔ ان مشوروں پر عمل کر کے آپ اپنے ناک کان گلے کے مسائل کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔